السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ آیا کہ مرد اپنی بیوی کو جب بندہ دنیا سے چلا جائے اور عورت اپنے مرد کو یعنی خامد کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے، آیا کہ یہ جو لوگ ہیں مولوی حضرات ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر کیوں اماموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میں ان پہ حیران ہوں۔ تو آئیے ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں تو ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالی کی گفتگو، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے، جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے، درمیان میں کپڑا حائل ہے، ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا، وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ سی کیا ہے؟ نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی، اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بیوی کا انتقال ہوا بروز قیامت، چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے، بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی۔ اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا، یا ایک کی تھی بیوی مر گئی، یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی، تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی، اسی کی بیوی ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے۔ اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، نہلا نہیں سکتا، اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے۔ اس اعتبار سے نکاح قائم ہے۔ جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے، جب ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر ہم تیسری چیز کیوں لیں، تیسری طرف کیوں دیکھیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب تک آپ ان کو تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ جب ہمارے پاس 2 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں تو ہمیں پھر تیسری طرف دیکھنے کی ضرورت کیا؟ ہاں ایک حدیث اور ملتی ہے غالباً المستدرک حاکم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے پاس میں رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی اہل بیت کی محبت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ناظرین یقین مانیے، اب ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتے ہیں المستدرک حاکم کی، چلیے یہ تو بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ بھی ایک حدیث سنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آئے، یعنی جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آ کر کیا کہا؟ واراسا، یعنی میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا واراسا، میرا بھی سر درد کر رہا ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ اگر میری زندگی کے اندر تو دنیا سے چلے گی تو میں غسل بھی میں دوں گا، کفن بھی میں دوں گا، اور اپنے ہاتھ سے آپ کو لحاظ کے اندر اتاروں گا۔ یہ بھی حدیث، اگلی حدیث المستدرک حاکم کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر جب یہ دنیا سے گئی ہیں تو المستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث بھی صحیح ہے، تو ان کو غسل کس نے دیا ہے؟ اب ناظرین ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو غسل دیا ہے حضرت اسما بنت امیس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے خود غسل دیا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے، اگلی بات ایک اور کہتا چلوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو وہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ نے اگر اپنی پوری زندگی گزاری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی گزاری ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔